ویلکم بیک ان فوکس ہیں وقار بھٹی صاحب، سینئر صحافی ہیں۔ HIV کے کیسز کے حوالے سے خبروں میں بھی آ رہا ہے باقاعدہ، اسلام آباد میں جو ابھی ریسنٹ رپورٹ آئی، پھر وہ BBC کی جو رپورٹ آئی، اور اس کے علاوہ کہ آپ کی جو سٹوری سامنے آئی، تو اس کے بعد کہیں کسی قسم کی موومنٹ نہیں ہے۔ اگر وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب خود یہ کہتے ہیں 23,000 جو کیسز ہیں ان کا پتہ نہیں ہے، اور 2 NGOs ایسی ہیں جس کا انہوں نے خود ذکر کیا، جن کا آپ نے نام بھی لیا، کہ وہ بتا نہیں رہی کہ آخر وہ جو ان کو $65 ملین دیے گئے اس سے کیا بہتری آئی ہے یا کیا کام کیا ہے، تو پھر کس طرح سے آگے بڑھا جائے گا؟ دیکھیں، میرے ملک کا تو المیہ یہی ہے، میرا تو دکھ یہی ہے کہ میرے ملک کے نام پہ پیسے آتے ہیں، قرضے آتے ہیں۔ یہ جو $65 ملین آئے 2 سالوں میں 3 سالوں میں، اس کا 61% جن لوگوں کے پاس گیا وہ کہیں پہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اکاؤنٹیبل کرنا ہے، دیکھیں ان کا کام تھا کہ وہ ایسے لوگ میرٹ پر لگائیں۔ ابھی اس وقت CMU جو ہے کامن مینجمنٹ یونٹ، اس کے لیے 4 نام بھیجے گئے ہیں پرائم منسٹر آفس میں۔ ان میں سے جو تین نام ہیں وہ ہائیلی کنٹروورشل ہیں اور انکمپیٹنٹ ہیں، ان پہ شدید اعتراضات ہیں۔ اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ جو بندہ کمپیٹنٹ ہے، جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے، اس کو نہیں لگایا جاتا۔ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں پرائم منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا، پرائم منسٹر اس پہ اکثر ان کی دفتر سے وہ جاری ہوتے ہیں ڈائریکٹرز وزارت صحت کو، اس معاملے کو دیکھیں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ، لیکن وہ جو میں درخواست کروں گا کہ کمپیٹنٹ بندے کو لگائیں، ایسے بندے کو لگائیں جس کے پبلک ہیلتھ کا ایکسپیرئنس ہو، جس نے کام کیا ہوا ہو۔ چن کے ایسے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جاتا ہے جو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، چن کے ایسے لوگوں کو ہٹایا جاتا ہے، ان کے اوپر اعتراضات کیے جاتے ہیں جن کو کام آتا ہے۔ وہ دنیا میں جا کے تو اچھا کام کر سکتے ہیں، پاکستان میں ان کو نہیں لگایا جاتا۔ ابھی CMU میں 4 لوگوں کے نام گئے، ان میں سے ایک صاحب ہیں، میں ان کا نام بتا دیتا ہوں آپ کو، ڈاکٹر ذوالفقار گوراڈ نام ہے، وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ PhD ان پبلک ہیلتھ، بہت ہی زبردست آدمی، دنیا میں ان کو مانا جاتا ہے۔ وہ دوسرے نمبر پر ہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ ان کو نہیں لگایا جائے گا۔ تو پھر وہ جو کنٹروورشل ہیں ان کے نام بھی بتا دیجئے کہ جن کو لگانے کا پلان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، ایک تو پہلے نمبر پہ تو سندھ کے ایک سابق سیکرٹری ہیلتھ ہیں منصور عباس رضوی صاحب۔ منصور عباس رضوی صاحب پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کا سندھ کے ایک وزیر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، کیئر ٹیکر ہیلتھ منسٹر تھے ڈاکٹر سعد خالد نیاز۔ انہوں نے پورا خط لکھا تھا کہ منصور عباس صاحب جو انکمپیٹنٹ بھی ہیں، یہ کرپٹ بھی ہیں، یہ فلانے انہوں نے بہت لمبا چوڑا خط لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے چیف سیکرٹری کو کہا تھا کہ ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں آپ ذکر کر رہے ہیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز کا؟ سعد خالد نیاز 2024 میں جب یہ اس حکومت کے آنے سے پہلے جو کیئر ٹیکر وہ تھے، وہ ایک انٹرنیشنل ریپیوٹ کے فزیشین ہیں ڈاکٹر سعد خالد نیاز، وہ ہیلتھ منسٹر تھے۔ انہوں نے ان کے خلاف لکھا تھا۔ اب ان صاحب کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے اور ان کو نمبر 1 پوزیشن پہ رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ میں نے بتایا کہ ڈاکٹر ذوالفقار گوراڈ ہیں۔ میں ان کو پرسنلی نہیں جانتا، میں ان سے ملا بھی نہیں ہوں، لیکن جو میری تحقیق ہے کہ اس سے زیادہ بہتر بندہ ہے کہ وہ میرٹ کے اوپر ہے۔ بہت شکریہ وقار۔ یہ جو ہیلتھ سیکٹر یا ایجوکیشن کا سیکٹر ہو، اس میں اس قسم کی جب باتیں سامنے آتی ہیں تو واقعی دل دکھتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو فیوچر ہے وہ لوگوں کا خراب ہو رہا ہے۔ بارہا ہیپاٹائٹس ہو، انفیکشس ڈیزیز ہو، اس کے حوالے سے کہ سرنج کو دوبارہ استعمال نہ کیا جائے، یہ تو بارہا کہا گیا، کتنی اویئرنیس کیمپینز ہوئیں، لیکن جب آوا کا آوا ہی بگڑا ہو، ڈریپ کو بھی پتہ ہو کہ کمپلیسنسی ہو رہی ہے، تو پھر کس کو آپ پکڑیں گے؟ ایک عام شخص تو جا کر کے یہ ہرگز نہیں دیکھ سکتا جب اسے انجیکشن لگایا جائے کہ آیا یہ صحیح بھی تھا یا نہیں۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، اس امید کے ساتھ کہ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال صاحب ایکشن بھی لیں گے اور جہاں پر جل بھی رہے ہیں وہاں پر بھی ایکشن لیں گے، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں اس پورے HIV کے حوالے سے کہ جہاں پر بہت سخت سٹیپس لینے کی ضرورت ہے۔ دیٹس آل فار ٹوڈے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔